نحمدہ پانچ چیزوں پر ہے۔ پانچ چیزوں میں پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، سمجھ کے اس کو پڑھنا، اسلام میں داخل ہونا۔ اسلام میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلا چیز یہی کلمہ طیبہ ہے، اور اس کے بعد کہا گیا کہ نماز قائم کر دو۔ جیسے ہی ایمان والا ہونے کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، ہم سے اسلام مطالبہ کرتا ہے کہ نماز قائم کر دو، اور اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے تو زکوٰۃ دو، اور رمضان کا مہینہ جب آئے تو روزے رکھو، اور پھر اللہ تعالیٰ پیسہ دے تم مالدار ہو جاؤ، قابل استطاعت ہو جاؤ تو اللہ کے گھر کا سفر کرو، یعنی حج کرو۔ یہ پانچ بنیاد ہیں اسلام کی، مین پیلرز آف دی اسلام۔ اگر اس میں سے کوئی ایک پیلر بھی گر جاتا ہے تو مکان کا اسٹرکچر جو ہے اس کے بارے میں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کتنا خوبصورت بنے گا۔ پانچ پیلر پر ایک مکان کھڑا ہے، اور ہم اس کا نماز کا پیلر گرا دیں، زکوٰۃ کا پیلر گرا دیں، حج کی استطاعت رہتے ہوئے حج نہیں کریں وہ پیلر گرا دیں، تو پھر کیا بچتا ہے؟ اسلام کے جو کا اسٹرکچر جو ہے اس کی بنیاد ہی کو ڈھا دیا آپ نے، ہم نے، تو اسلام بچا کہاں؟ اسلام پھر صرف کتابوں میں رہ جائے گا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، اور اسی چیز کو ریویو کرانے کے لیے یہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ الحمدللہ اس مہینے میں وہ تمام لوگ قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے رمضان کو پایا، اور حتی الامکان اس بات کی رعایت کی کہ روزہ ہم سے کیا چاہتا ہے اس کو انہوں نے مینٹین کیا۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ روزے کو قبول فرمائے گا، اور باب الریان ان کے لیے منتظر رہے گا۔ لیکن ہم تمام لوگوں پر ذمہ داری ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم روزہ رکھ کر کے چھوٹ جائیں گے، ہم نماز پڑھ کے چھوٹ جائیں گے، ہم قرآن پڑھ کے چھوٹ جائیں گے، نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنی عبادت کرتے تھے، آپ پر تو تہجد فرض تھا، کبھی آپ نے تہجد چھوڑا نہیں۔ مزمل، سورہ مزمل میں دیکھیے، سورہ مدثر پڑھیے، اس میں حکم ہے ان کو کہ آپ اٹھیے آدھی رات یا آدھی رات سے کچھ کم، اور ہمیشہ آپ نے پڑھا نماز تہجد۔ تو آپ اگر چاہتے تو عبادت کر کے گوشہ نشینی اختیار کر لیتے، اور آپ کے سرزمین پر، مکہ کی سرزمین جہاں آپ پیدا ہوئے، آپ کے خیش و اقارب ہی نہیں بلکہ پورے وادی عرب میں سب جانتے تھے کہ یہ سچا ہے، یہ صادق ہے، یہ امین ہے، لوگ آپ کو مانتے تھے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے دعوت کا کام شروع کیا، توحید کی دعوت جب آپ نے دی کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو سارے لوگ مخالف ہو گئے، اور اس کے بعد دشمنی شروع ہو گئی۔ لیکن کبھی آپ نے اس کے چلتے اس کام کو بند نہیں کیا کہ ہمارے چچا روٹھ جائیں گے، ہمارے دادا روٹھ جائیں گے، ہمارے رشتہ دار روٹھ جائیں گے، روٹھ جائیں تو روٹھ جائیں۔ یعنی یہاں تک ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی میرے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند لا کر کے دے دے، تب بھی دعوت کا یہ کام نہیں رکے گا، میں ان لوگوں تک پہنچاؤں گا اللہ کے دین کی دعوت۔ تو آج ایسا نہیں ہے کہ وہ دین کی دعوت کا جو فریضہ ہم پر تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ قرآن میں ہمیں خیر امت کہہ کے پکارا گیا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تم کو بہترین امت میں اٹھایا ہے، اس لیے وجود میں لائے ہیں تاکہ تم لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاؤ اور برائی سے روکو، اور تم کہو کہ ہم ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔
تو یہ سامنے ہمارے جو رمضان گزر رہا ہے، اب الوداع ہونے کو ہے، وہ ہم سے کہہ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ ہدایت کی کتاب ھدی للمسلم نہیں ہے، ھدی للمومن نہیں ہے، ھدی للناس ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب کون پہنچائے گا ان لوگوں تک جن کے پاس یہ کتاب نہیں ہے؟ جو اسلام کو نہیں سمجھتے ہیں، وہ صرف یہی سمجھتے ہیں کہ گائے کا گوشت کھانے والا مذہب ہے، یا اور دوسری چیزیں جو وہ سمجھتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ یلغار بھی کرتے ہیں، ملک کے اندر فضا کو مقدر بھی بناتے ہیں۔ لیکن اگر اس کی حقیقت وہ جان جائیں کہ وہ کتنا اچھا مذہب ہے کہ کوئی بھوکا نہ رہے سماج کے اندر، کوئی کمزور نہ رہے، کوئی محتاج نہ رہے، یہاں تک کہ عید کی خوشی میں سبھی شامل ہو، اس کے لیے جو ہم فطرہ نکالتے ہیں وہ کتنا ضروری ہے کہ صدقۃ الفطر جو ہے وہ روزہ کے اندر جو خامی ہے، جو گڑبڑی ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہمارا بندہ بہت کمزوری اپنے روزہ میں لایا ہے، تو اس کو ختم کر کے روزہ کو گارنٹڈ بنانے کے لیے صدقۃ الفطر کا انتظام آپ نے کیا اور اس سے کہا کہ اس کو غریبوں تک پہنچا دو۔ آج صدقۃ الفطر کے سلسلے میں ہر جگہ یہ بات کہتا ہوں کہ لوگ مدرسے میں فطرہ دے دیتے ہیں، نہیں دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ رقم لے جاتے ہیں، لے جا کر کے بینک میں جمع کر دیں گے۔ اجتماعی نظم اگر ہوتا کسی مدرسے میں کہ فطرہ کی رقم یہاں جمع کی جائے اور غریبوں کو بلا کر کے اجتماعی تقسیم کیا جائے فطرہ، تو وہ ایک فائدہ کا معاملہ تھا، چونکہ اس کو عید کے پہلے ادا ہو جانا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مولانا لوگ مسجد میں تقریر کرتا ہے، کہہ دیتا ہے فطرہ اور زکوٰۃ کی رقم دیجئے مدرسے میں، ہم بیٹھ رہے ہیں آگے۔ تو یہ ایک چیز تھی۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جن لوگوں نے اس رمضان المبارک کے مہینے کو پایا اور اس کی قدر کی، ان کو تو بڑی خوشی ہوتی ہوگی، خوشی ہو بھی کیوں نہیں کہ کل عید کی اصل خوشی جب بھی چاند ہو تو عید کی اصل خوشی انہیں ہی ہوگی۔ جو اس روزے سے نہیں رہے ان کو خوشی نہیں ہوگی، بناوٹی خوشی ہو سکتی ہے، روحانی خوشی نہیں ہو سکتی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ ہم لوگ جس طرح سے رمضان کا استقبال کیا ہے اور رمضان کو گزارا ہے، 11 مہینے ہم سے یہ متقاضی ہے کہ ہم مسجد کو آباد رکھیں، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط رہے۔ جس طرح سے ابھی ہم خوب لیلۃ القدر میں جاگ کر کے قرآن کی تلاوت کرتے تھے، تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک ہی رکوع پڑھیں، 4 ہی آیت پڑھیں، لیکن اس کو سمجھ کے پڑھیں کہ یہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے۔ حاضرین اکرام و معزز سامعین، باتیں تو بہت کہنے کی ہیں، لیکن میں نے آپ کے سامنے جو قرآن کی آیت پڑھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موت کو اور زندگی کو ہم نے پیدا کیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی پیدا ہوتا ہے تو زندگی ملتی ہے، اور اس زندگی کو ایک دن ختم ہو جانا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ اس بیچ میں جو ڈیوریشن ہے، اس بیچ میں والدین کی ذمہ داری ہے، بچوں کی پرورش کرنا، اس کے مستقبل کے لیے کس طرح سے ہم بچے کی پرورش کریں کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، اور پھر پوری زندگی جب تک اللہ تعالیٰ نے حیات دیا ہے احسن عملا، خوبصورت عمل کرے۔ خوبصورت عمل سے مراد کیا ہے؟ وہ طریقہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، جو صحابہ کرام نے گزارا، تبع تابعین نے گزارا، بزرگان دین نے گزارا، اولیاء کرام نے گزارا، ان لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ اور ہم بچوں کو بھی، جب بچے کچھ پڑھنے والے ہو جائیں، ابھی بہت ساری کتابیں آ گئی ہیں جس میں بہت مختصر میں بزرگان دین کے قصے ہیں، وہ ان کو سائڈ سے ہم پڑھاتے رہیں۔ انگلش اسکول میں پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، دوسرے اسکولوں میں بھی پڑھائیں، ضرور پڑھائیں، لیکن قرآن کی تعلیم سے اس کو مطلب بہرور نہ ہونے دیں۔ وہ قرآن کی تعلیم آج دیکھ رہے ہیں ہم
کہ جس طریقے سے ایک کیا اس کو کہتے ہیں ہر زمانے کا ایک ہوتا ہے، تو ابھی کا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم انگلش اسکول میں ہی بچوں کو پڑھائیں گے، مدرسے میں غریب بچے ہی پڑھیں گے، یہ ذہنیت تیار ہو گئی ہے۔ تو وہ بچے جب پڑھ لیں گے تو حقیقت نماز سے وہ دور ہوں گے، اللہ کے رسول کی محبت ان کے اندر نہیں ہوگی، کھڑے ہو کے پیشاب کریں گے، گریجویٹ ہوں گے وہ، نماز کا تو معاملہ ہی دور ہے۔ ایک جماعت نماز کے لیے دن رات کوشش کرتی ہے، گھڑے گھر جا کر کے پکڑتی ہے کہ کم سے کم اس کو نمازی بنا دیں تاکہ یہ مسلمان ہو جائے، حقیقت اصل یہی ہے۔ تو آج اتنی محنت کرنے کی ضرورت کیوں آئی ہے؟ اس لیے آئی ہے کہ ہم لوگوں نے دعوت کا کام بند کر دیا ہے، لوگوں کو یہ کہنا بھی چھوڑ دیا ہے کہ بھائی نماز پڑھنے آج کل نہیں دیکھ رہے ہیں مسجد میں، کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ صاحب سلامت کر کے ان سے اچھے سے ملنا چاہیے اور ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی مسجد میں کاہے نہیں آ رہا ہے، اب تو بڑا اچھا آ رہا ہے تھے رمضان میں۔ تو یہ ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، یہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، بلکہ ان سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم ان کو مسجد کے اندر لائیں اور ان کو کم سے کم نمازی بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ نماز ہی ہے۔ لہٰذا زندگی اور موت جو ملی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو اگلے رمضان میں تھے اس رمضان میں نہیں ہیں، بہت سارے لوگ ہوں گے جو اس رمضان میں ہیں اگلے رمضان میں وہ نہیں ہوں گے۔ مطلب زندگی کا موت کا کیا ٹھکانہ ہے، کس وقت ہمارا حکم ہو جائے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ تو ہم ایسی حالت میں رخصت ہوں اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ ہم سرخرو ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، بس یہی ہمارا مشن ہونا چاہیے زندگی کا۔ خوش ہونے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم بچے کی پرورش اچھے ڈھنگ سے کریں، ان کی تعلیم و تربیت اچھے ڈھنگ سے کریں، بیوی کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں، پڑوسی کے حقوق ادا کریں، اور ہمارے اس ملک میں جو قوم بستی ہے اس کے بھی حقوق ادا کریں۔ اس کا حقوق یہ ہے کہ اس تک یہ قرآن پہنچائیں، ایسے نہیں پہنچائیں تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ظاہر ہے کہ وہ ہم سے کتاب مانگتے ہیں، ہم ان کو کتاب دیں گے۔ اور آج جو آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر جو ماحول، جس کے لیے بہت ساری دعائیں بھی ہوئیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے، اس لیے کہ وہ کوئی دوسرے نہیں ہیں، ہمارے بھائی ہی ہیں، اس ملک میں رہنے والے ہیں، ملکی بھائی ہیں۔ تو ان کے اندر جو غلط فہمیاں پیدا کر دی گئی ہیں ان کو ہم اپنے اخلاق سے، اپنی محبت سے اس کو ہم دور کر دیں گے انشاءاللہ، اور وہ ہمارا احسن عمل ہوگا۔ لہٰذا زندگی اور موت کے خالق اللہ ہیں، اور اس بیچ میں زندگی گزارنے کا پورا طریقہ یہ قرآن ہے، اللہ کے رسول کی پوری زندگی حدیث کی کتاب ہے۔ ہم ان کتابوں کو پڑھیں۔ اس کے علاوہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں، ہمارے تبع تابعین کی زندگیاں ہیں، بزرگان دین کی زندگیاں ہیں، ہمارے بھی اولیاء کرام بہت سارے لوگ گزرے ہیں۔ تو اتنے بڑے بڑے لوگ کیسے ہوئے؟ وہ لوگ اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کے مصداق بنے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کی اطاعت کی، رسول کے حکم کی اطاعت کی۔ اطاعت میں 100% مطلب فالو کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس بات کو چھانٹ دینا ہے، اس بات کو رکھنا ہے۔ ہم جب تک 100% نہیں اللہ اس کے رسول کی بات مانتے ہیں، اطاعت کا حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کہا گیا ہے، اولی الامر منکم کہا گیا ہے کہ اور تم اپنے امیر کی بات کو بھی مانو، جو تمہارے لیے حاکم بنائے گئے ان کی بات کو مانو۔ وہاں اولی الامر کہا گیا ہے، اطیع نہیں کہا گیا ہے۔ اطیع صرف اللہ اور رسول کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں جو ہم نے خدمات انجام دی ہیں، جو صدقہ و خیرات کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ہم تمام لوگوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا